ہم ایک روٹی روز کھاتے ہیں، ایک گلاس دودھ پیتے ہیں، ایک بلب جلاتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے روک کر سوچتے بھی نہیں کہ یہ سب جڑتا کہاں سے ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو عام نہیں رہنے دیتی۔ یہی چیزیں خوشی بن جاتی ہیں، آس بن جاتی ہے، اور ایک نام ہے جو ان سب کے پیچھے کھڑا ہے، اینگرو۔ یہ وہ نام ہے جس نے زمین کو طاقت دی جب اینگرو فرٹیلائزر نے زمین کو زندگی بخشی۔ یہ وہ نام ہے جس نے خالصی دی جب آلپرس ملک نے ہر گھر کی میز پر آیا۔ یہ وہ نام ہے جس نے چائے کو نیا ذائقہ دیا جب ترنگ نے ہر گھوٹی میں خوشی گھولی۔ یہ وہ نام ہے جس نے بچپن کو مسکراہٹ دی اور آئس کریم نے ہر دل میں ٹھنڈک اتاری۔ اور یہ نام ہے جس نے سمندر کے پار توانائی کے دروازے کھولے، اینگرو وہ پاک اور انرجی ٹرمینلز کے ذریعے۔ اور یہ وہی نام ہے جس نے تھر کی خاموش زمین کو روشنی دی، اینگرو انرجی کے منصوبے سے۔ اینگرو صرف ایک کمپنی نہیں، یہ ایک زندگی کا تسلسل ہے، کھیت سے کچن تک، بلب سے مسکراہٹ تک، ہر رنگ میں، ہر لمحے میں زندگی کے ساتھ کھڑا ہے اینگرو۔ یہ ہے زندگی کے ہر رنگ میں اینگرو۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1965 میں جب ایسو نامی ایک کمپنی نے پاکستان میں کھاد بنانے کا پلانٹ پہلی مرتبہ لگایا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ایک نیا ملک تھا، زمینیں زرخیز تھی مگر وسائل کم اور محدود تھے۔ اینگرو کے بیج اس وقت بوئے گئے جب ایک خواب نے پہلی بار کہا، زمین کو طاقت دو، قوم خود بخود مضبوط ہوگی۔ فیکٹری بنی، کھاد تیار ہوئی اور کسان کے ہاتھوں میں پہلی مرتبہ امید جاگی کہ پاکستان ترقی کر سکے گا۔ یہ پاکستان میں زراعت کے انقلاب کی شروعات تھی۔ جب ایسو نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو چند بہادر پاکستانیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ادارہ اب ہمارے ہاتھوں سے چلے گا۔ یہ وجود میں آیا اینگرو، ایک نیا نام جو انرجی اور گروتھ کا مجموعہ تھا۔ یہ وہ لمحہ صرف کمپنی کا نہیں بلکہ خود مختاری کا اعلان تھا۔ پاکستانیوں نے پہلی بار کہا، ہم صرف زمینیں نہیں، خواب بھی اپنے سنبھالیں گے۔ جب اینگرو فرٹیلائزر نے زمین کو نئی جان بخشی، کھیتوں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ کسان کہنے لگے، پہلے زمینیں کم دیتی تھی، اب زمینیں شکر گزار لگتی ہیں۔ اینگرو نے ثابت کیا کہ ترقی ہمیشہ مٹی سے جنم لیتی ہے۔ یہ تھا پہلا باب، زمین سے زندگی تک۔ زمین کو زرخیز کرنے کے بعد اینگرو نے زندگی میں خالصی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ پاکستانی عوام کو خالص چیزیں کی ضرورت بہت ہے۔ اینگرو فوڈز نے جنم لیا اور اس نے پاکستانیوں کے گھروں میں صاف خالص دودھ پہنچانے کا وعدہ کیا۔ آلپرس ملک نے اعتماد جیتا، ترنگ نے چائے میں نیا ذائقہ بھرا، اومور نے بچوں کی زندگی میں خوشیاں بھر دی۔ یہ اینگرو کا دوسرا چہرہ تھا، جہاں زمینی طاقت سے انسانی خلوص تک کا سفر مکمل ہوا۔ تھر وہ زمین ہے جہاں کبھی خاموشی تھی، اینگرو نے وہی روشنیوں کا سفر شروع کیا۔ اینگرو انرجی نے کوئلے سے بجلی پیدا کی، اندھیرے گھروں میں روشنی واپس آئی۔ یہ صرف بجلی نہ تھی، یہ خود انصاری کی پہلی کرن تھی۔ پاکستان اب اپنی زمین سے اپنی توانائی حاصل کر رہا تھا۔ پھر اینگرو نے سمندر کی طرف دیکھا، وہ پاک اور انرجی ٹرمینلز بنائے گئے۔ یہ وہ دروازے تھے جنہوں نے پاکستان کو دنیا کے توانائی سے جوڑا۔ یہاں سے LNG اور کیمیکل اسٹوریج نے ملک کی معیشت کو ایک نئی سانس دی۔ اینگرو نے ایک بار پھر کہا، ترقی صرف زمین پر نہیں، سمندر کے پار بھی جاری ہے۔ دنیا ڈیجیٹل دور میں داخل ہوئی اور اینگرو نے پھر وقت کے ساتھ قدم بڑھایا۔ انفرا شیئر کے ذریعے ملک بھر میں نیٹ ورک کے ستون قائم ہوئے، شہر ہو یا گاؤں، اب ہر جگہ رابطہ ممکن ہوا۔ اینگرو کا نیا چہرہ تھا ٹیکنالوجی، جدیدیت اور کنیکٹیوٹی۔ اینگرو کا سفر صرف بزنس تک محدود نہ رہا، اس نے انسانیت کو بھی اپنا مشن بنایا۔ ہر کے بچوں کے لیے تعلیم، خواتین کے لیے روزگار اور کمزور طبقے کے لیے صحت، یہ سب اینگرو کے دل سے نکلے ہوئے منصوبے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اینگرو ایک کمپنی سے بڑھ کر ایک جذبہ بن چکا تھا۔ آج جب ایک کسان زمین جوڑتا ہے، ایک بچہ دودھ پیتا ہے، ایک بلب جلتا ہے، یا ایک جہاز بندرگاہ سے گزرتا ہے، کہیں نہ کہیں اینگرو وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے زمین سے روشنی نکالی اور خوابوں کو حقیقت بنایا۔ اینگرو صرف ایک برانڈ نہیں، یہ قوم کی دھڑکن ہے۔ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، پتہ تیری رضا ہے کیا۔